बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इम्पोर्टेड हुकूमत आते ही फेटफ से नाम निकालने की तैयारी, इमरान खान दौर के नताइज आना शुरू। क्या फेटफ की आखिरी शर्त इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करना था? इस पर भी अब सवालात उठ गए हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को आखिर क्या पैगाम दिया गया? बिलावल जरदारी का इंडिया से तिजारती ताल्लुकात बहाल करने का मुतालबा, बिलावल के हालिया बयान के बाद नया हंगामा, इम्पोर्टेड हुकूमत इंटरनेशनल ताकतों के आगे पूरी तरह लेट गई, इमरान खान का मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने का ऐलान, मरियम नवाज की फुर्तियां, नवंबर से पहले मुकदमात से बरी होने के लिए एड़ी चोटी का जोर, नवंबर में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से पहले पूरा मंजरनामा बदलने का मंसूबा, परवेज मुशर्रफ को लाने के बदले नई डील मुतवक्के। दूसरी जानिब भारत का हिंदुत्व का चूरन एक बार फिर पिट गया। अग्निपथ स्कीम लॉन्च होते ही हिंदू इंतहा पसंदों के शदीद मुजाहरे, बीजेपी के वजीरों के घरों और दफ्तरों पर हमले, इंडिया में 12 ट्रेनें हिंदू इंतहा पसंदों ने जला डाली, 350 ट्रेनें बंद हो गईं, रेलवे का निजाम धर्म बरम, मुसलमानों के घरों को बिल्डोज करने वालों के खुद के घर जद में आ गए, इंतहा पसंदों ने उल्टा बीजेपी पर धावा बोल डाला। इसी तरह अग्निपथ के जवाब में चाइना हरकत में आ गया। तिब्बत के हजारों रजाकारों पर मुश्तमिल मलेशिया बनाने का ऐलान, भारत से लड़ाई में तिब्बत के जंगजू हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का लद्दाख के करीब जंगी मशकों का आगाज, इंडिया के लिए बड़ा पैगाम। बांग्लादेश में हजारों लोग गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ सड़कों पर आ गए। अरब ममालिक और इंडिया के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार, मोदी की साख दाव पर लग गई। गुस्ताखाना बयान के बावजूद ईरानी वजीर खारजा का दौरा इंडिया, जाती मफादात एक बार फिर गालिब आ गए। ईरान का चाबहार बंदरगाह को एक्टिव करने के लिए भारत से राब्ते, सीपेक के मुतबादिल एक और कॉरिडोर के मंसूबे पर गौर, चीन का तीसरा बहरी बेड़ा लॉन्च हो गया, ताइवान की लड़ाई में बहरी बेड़े के इस्तेमाल का मंसूबा, मगरबी जमहूरियत ने जंग, फसाद और इंसानी अलमिये को जन्म दिया, चीनी सदर शी जिनपिंग ने अहम बयान दे डाला, रूस का सीरिया में नया ऑपरेशन, सीरिया में रूस और अमरीका बरह रास्त तसादुम का खतरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, रूस के मामले पर क्या यूरोप पीछे हटने जा रहा है? अमेरिका और यूके ने सर जोड़ लिए अहम फैसले, नया मिलिट्री अलायंस बनाने का भी ऐलान, रूस की सरहदों के करीब एटमी हथियार नस्ब करने का खुफिया मंसूबा, खित्ते में नई हलचल, सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रीजन में तेज़ी से हालात बदलते जा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, जो रीजन में नई सूरत हाल पैदा कर सकती है। वाज़ेह है कि आर्मी चीफ जो चीन के दौरे पर गए थे, वहां पर $3 बिलियन के कर्जे, सीपैक और दीगर सिक्योरिटी इशूज पर मामला तय हुए, जिसके बाद हुकूमत को तवक्को थी कि कुछ रिलीफ पैकेज वहां से अनाउंस होगा और फिर IMF प्रोग्राम बहाल करने की तवक्को की जा रही थी। लेकिन IMF बदस्तूर हुकूमत से डील करने पर रजामंद नहीं है। चुनाचा इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदों ने अमरीकी सफीर से इल्तिजाएं करके अमरीका को ये मैसेज दिया कि हमारी IMF के साथ किसी तरह डील करवाई जाए, वरना इम्पोर्टेड हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचा इतला है कि IMF और हुकूमत के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। IMF का बदस्तूर इसरार है कि सीपेक की तमाम तफसीलात उनके हवाले की जाए और अवाम पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएं। ये वो सूरत हाल है जो नाइटमेयर साबित हो सकती है। एक जानिब ये डेवलपमेंट चल रही थी तो दूसरी जानिब फेटफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने दिए गए तमाम टास्क मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा और अक्टूबर तक एक वफद आएगा जो ग्राउंड की सूरत हाल का जायजा लेकर हतमी तौर पर ऐलान करेगा। यानी एक किस्म की तलवार इम्पोर्टेड हुकूमत के सर पर लटक चुकी है। और अहम बात यह भी है कि ये अक्टूबर का महीना काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नवंबर में आर्मी चीफ रिटायर होंगे। इससे पहले काफी अहम डेवलपमेंट भी हो चुकी होंगी। इसीलिए फेटफ मुमकिन तौर पर इस बात का भी तयन करेगा कि आने वाली इस्टेब्लिशमेंट या आने वाली हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे और पाकिस्तान का सियासी माहौल किस हद तक फेवरेबल है। वाज़ेह है कि इससे पहले इमरान खान की हुकूमत की जानिब से तमाम पॉइंट्स पर अमल दरामद होने के बावजूद फेटफ मुसलसल हट दर्मी से काम ले रहा था, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि फेटफ का असल इशू पॉलिटिकल है, इसे पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है। अब चूंकि इमरान खान की हुकूमत जा चुकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत आ चुकी है, इसीलिए फेटफ ने ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और अहम बात यह है कि फेटफ के इजलास से थोड़ी देर कबल बिलावल ने बयान दिया था कि इंडिया से डिसएंगेजमेंट हमारे मफाद में नहीं है, हमें इंडिया से तिजारती रवाबित बहाल करना होंगे। यानी इमरान खान की पॉलिसी को रिवर्स करने की बात की ताकि फेटफ में भारत की मुखालफत से बचा जा सके। लेकिन मामला इतना आसान नहीं कि जितना नजर आ रहा है।
اصل بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جیو پالیٹکس کی بجائے جیو اکنامکس کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا، وہاں سے اس سارے کھیل کی بنیاد رکھی گئی، جس کے تحت پاکستان صرف تجارتی اور معاشی مفادات کو مد نظر رکھے گا اور اسی کو ترجیح دے گا اور ریجنل پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ یعنی عمران خان جو امت مسلمہ کے ایشوز پر بیانات دیتے رہے، خاص طور پر جو کچھ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس پر جس طرح وہ لب کشائی کرتے رہے، اس صورتحال کو جیو اکنامکس کے راستے میں رکاوٹ بھی سمجھا گیا اور اس سے عالمی برادری بھی خوش نہیں تھی۔ چنانچہ امپورٹڈ حکومت لا کر جیو اکنامکس کی آڑ میں نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بنیادی طور پر دیکھا جائے عرب ممالک بشمول ایران کے یہ سب کچھ جیو اکنامکس کے تحت ہی کام کر رہے ہیں۔ جہاں ذاتی مفادات کی بات آتی ہے، وہاں اسلامی مفادات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی تازہ مثال ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ بھارت ہے، جہاں ایرانی وزیر خارجہ نے باوجود گستاخانہ بیانات کے بھارت کا دورہ کیا اور وہاں پر اس کی مودی سے ملاقات ہوئی، جس میں چابہار بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے اور نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور بنانے اور ریلوے لائن کی تعمیر پر بات ہوئی۔ یعنی ایک جانب پوری مسلم دنیا سراپا احتجاج ہے اور انڈیا کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے اور بھارتی مسلمانوں پر بدترین ظلم جاری ہے، ایسے میں ایرانی وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی مفادات کو ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی بیانات آتے رہے ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ ہیں۔ تجارتی اور معاشی مفادات ہی اصل رشتہ ہے جسے یہ لوگ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی صورتحال دیگر مسلم ممالک کی ہے جو چاہتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کو امت مسلمہ کا ایشو نہ بنایا جائے اور تجارتی روابط کو آگے بڑھایا جائے، لیکن عمران خان اس سارے معاملے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اب نیا کھیل یہ شروع ہو رہا ہے کہ ایران اس وقت انڈیا سے رابطے میں ہے، جس کی شدید خواہش ہے کہ چابہار کو اسٹارٹ کیا جائے اور گوادر کو بائی پاس کر کے ایک نیا روٹ نکالا جائے جو روس اور یورپ تک جائے، اور اس طرح سی پیک کے متبادل نیا تجارتی روٹ بنایا جائے تاکہ سوئس کنال کی ممکنہ بندش سے بچا جا سکے۔ لیکن یہ معاملہ بنتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ روس اور ایران ان دونوں پر سینکشن ہیں۔ انڈیا یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران سے روابط قائم کر کے عرب ممالک کو کسی طرح ڈچ کیا جائے، جنہوں نے حال ہی میں گستاخانہ بیانات پر اسٹینڈ لیا تھا۔ لیکن انڈیا میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے وہ اس سارے منصوبے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ انڈیا میں اگنی پت اسکیم کے اعلان کے ساتھ ہی بھارت بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں نے 12 ٹرینیں جلا دی ہیں، بی جے پی کے گھروں پر اور ان کے دفتروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور پولیس اسٹیشنوں پر دھاوا بولا جا رہا ہے۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں شدید کیوس پھیلتا جا رہا ہے، اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی ہندو لوگ پہنچا رہے ہیں جو اگنی پت اسکیم سے ناراض ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو تھوڑا سا احتجاج کرنے پر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چڑھا دیتے تھے، اب خود انہی کے گھروں پر ہندو انتہا پسندوں نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ بی جے پی کے منسٹر جگہ جگہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، یعنی مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی موجودہ صورتحال پر امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ ممالک سب پریشان ہیں۔ جن جن ممالک نے سرمایہ کاری بھارت میں کر رکھی ہے وہ سب اب داؤ پر لگتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی، جس نے ہندو مسلم کو آپس میں لڑوا کر پچھلا ٹینیور نکالا تھا اور الیکشن بھی اسی بنیاد پر جیتا تھا، یہاں تک کہ جب کووڈ-19 آیا تو اس نے اچانک سے لاک ڈاؤن کر کے کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا اور انہیں ہندو مسلم ایشو میں پھنسا کر 2 سال مزید نکالے۔ اب جبکہ دنیا بھر میں معیشت بحال ہو رہی ہے، ایسے میں لاکھوں نوجوانوں کے پاس نہ تو کوئی روزگار ہے، نہ ان کی ایجوکیشن مکمل ہو پائی ہے۔ ان میں سے اکثریت کا یہ خیال تھا کہ وہ آرمی جوائن کر لیں تاکہ انہیں وہاں پر لگی بندی تنخواہ اور دیگر مراد مل سکیں، لیکن مودی نے جلتی پر تیل کا کام یہ کیا کہ بھارتی فوج کی بھرتیوں پر پابندی لگا کر اگنی پت اسکیم لانچ کر دی، جس کے تحت شارٹ ٹرم بنیادوں پر رضاکاروں کو بھرتی کیا جائے گا اور 4 سال کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز تھی جو ہندو آبادی پر بم گرانے کے مترادف تھی، کیونکہ لاکھوں لوگ کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی بے روزگار تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ بھرتیاں کسی طرح اوپن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگنی پت اسکیم لانچ ہونے کے بعد پورے بھارت میں نوجوانوں نے نہ صرف احتجاج شروع کیا بلکہ جلاؤ گھیراؤ اور سرکاری املاک کو تباہ کرنے کا آغاز کیا۔ اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے والے سارے ہندو ہیں، اسی لیے ہندوتوا رجیم ان پر بلڈوزر بھی نہیں چلا سکتی جیسے وہ مسلمانوں کے گھروں پر چلا رہی تھی۔ احتجاج کرنے والے ہندوؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہمیں روزگار نہ ملا تو ہم دہشت گرد یعنی آتنک واد بن جائیں گے، ہم مودی کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ چیز ہے جس سے RSS اور BJP سخت پریشان ہیں، کیونکہ ان کا جو ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت پروجیکٹ تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ ان کے اپنے ہی لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اب روزگار مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جہاں مودی نے مس کیلکولیٹ کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوتوا کا منجن بیچ بیچ کر یہ پورا ملک چلاتا رہے گا
اور لوگ غربت بیروزگاری سب کو بھول جائیں گے۔ لیکن ہندو انتہا پسندوں کے گھروں میں جس طرح بیروزگاری نے ڈیرے ڈالے، یہ اب بم بن کر بی جے پی پر گر رہے ہیں، اور ہندوؤں کے احتجاج میں ایک ہی دن میں اربوں کھربوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس ایشو پر بھارتی فوج بھی سخت پریشان ہے۔ انڈین میڈیا پر نیول چیف اور سابق ایئر چیف کو بلا بلا کر ان کے تھرو میسج دلوایا جا رہا ہے کہ کسی طرح احتجاج کو روکا جائے، املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن نوجوان بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک جانب یہ حالت ہو چکی ہے تو دوسری جانب چائنا اب تبت کے لوگوں کو بھرتی کرنے جا رہا ہے تاکہ انہیں تبت بارڈر پر تعینات کیا جا سکے اور انہیں انڈیا سے لڑوایا جا سکے، اور اس طرح چائنا کو پوری توجہ لداخ اور تائیوان پر مرکوز کرنے کا موقع مل سکے گا۔ چائنا اب تیسرا بحری بیڑا بھی میدان میں اتارنے جا رہا ہے جسے تائیوان پر حملے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اس صورتحال میں نیٹو میں پینک پھیلتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یو کے دونوں منصوبہ بنا رہے ہیں کہ نیٹو سے ہٹ کر ایک نیا ملٹری الائنس بنایا جائے تاکہ اگر یورپ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کسی طرح برطانیہ اور امریکہ کو سیف کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ بھی منصوبہ ہے کہ روس کی سرحد سے 5 منٹ کی دوری پر ایٹمی ہتھیار نصب کیے جائیں تاکہ کسی بھی وقت روس پر ایٹمی حملہ کر کے اسے پیرالائز کیا جا سکے اور اسے ریسپانس کا ٹائم بھی نہ مل سکے۔ یہ خطرناک منصوبہ ابھی زیر غور ہے۔ یہ منصوبہ دراصل برطانیہ کا بنایا ہوا ہے جس پر وہ امریکہ کو آن بورڈ لے رہا ہے، لیکن روس نے پوری طرح اپنے اسٹریٹجک ہتھیاروں کو ایکٹیو کر دیا ہے اور کوئی بھی غلطی پورے خطے کے حالات بدل سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔